یہ جو اہل صوف ہیں جنہیں صوفی حضرات بھی کہا جاتا ہے، اہل تصوف کہہ لیں، چلیے صحیح ہے۔ جی تو یہ مختلف لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ 72 درجے ہوتے ہیں، فنا فی اللہ آخری درجہ ہوتا ہے، فنا فی الرسول اس سے پہلے ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی 70 گناتے ہیں، پھر وہ جذب کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارا پوچھنا ہے کہ اہل یہ تصوف کی شریعت میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ جو فنا کے مقام ہے نا، یہ تو 70 نہیں شمار کرتے، وہ 70 اولیاء گنتے رہیں کہ 70 یہ ہیں 40 ابدال ہیں، 70 نجبا ہیں، 310 نقبا ہیں، اور 4 جو ہیں وہ قطب ہیں، 1 غوث ہے، وہ الگ حصہ ہیں۔ فنا جو ہے وہ 3 ہی ہے، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ فنا زیادہ نہیں، فنا 3 ہی کہتے ہیں۔ باقی آپ دیکھتے ہیں قرآن میں سارا آپ کے سامنے ہے، شروع سے آخر تک پڑھ جائیں، کہیں غوث نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، یہ نام ہی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کی طرف بھی جو باتیں اس سلسلے میں منسوب ہیں سب جعلی ہیں، ایک روایت بھی نہیں ثابت ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا کہ انہوں نے کہا شام والوں کو برا نہ کہو، وہاں ابدال ہوتے ہیں 40۔ تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں علی جو حق پر تھا ابدال اس کے پاس نہیں آئے، شام میں بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت معاویہ جنگ لڑ رہے تھے ان سے، ایک اسلامی خلیق، ابدال وہاں آرام کر رہے تھے۔ حق پر علی سے اگر ایسے ابدال تھے تو آ کر اس کی مدد کرتے، اور علی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تھا شام میں ہے، بس شام سے تو وہ لڑ رہا۔ بناوٹی بات، بالکل جعلی، کوئی ابدال نہیں، کوئی غوث قطب نہیں۔ ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے ولی، ابدال کہتے ہیں ولی، متقی، محسن، بہت سے نام رکھے ہیں جو دین میں نہیں، یہ جو اللہ کے دوست بنے، محسن بنے، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، دین یہ نام بتاتا، صالحین ہیں۔ چلے مولانا بھائی کے سوال سے ہم بھی کوئی رہنمائی لے لیتے ہیں۔ یہ کلندر اور ابدال کسے کہتے ہیں؟ یہ 2.5-3 کلندر کہتے ہیں۔ 2.5-3 کلندر تو میں جو یہ کہتے ہیں بتا دوں گا، چلو علم کی خاطر، دین سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی آدمی قرآن مجید اور حدیث رسول میں سے نہ کلندر دکھا سکتا، کچھ نہیں، یہ باتیں۔ چلو، یعنی یہ پھر علیحدگی کی میٹنگ ہوگی کہ جس میں آپ بتائیں گے؟ نہیں، یہاں بے شک مگر فائدہ ہی کوئی نہیں یہ باتوں۔ اچھا چلے مولانا، روزے کے حوالے